آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس، پرنس آف پیس، پرنس آف پیس، پرنس آف پیس۔ ویلکم، خوش آمدید پرنس آف پیس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان علی جناب پاسٹر ایمرک جوزف صاحب تشریف فرمائے۔ بھائی صاحب ویلکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بھائی صاحب جب بھی آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، اور لوگ ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ آپ کی ٹیچنگ بہت واضح اور کلیئر اور زبردست ہے، اور بائبل بیسڈ ہوتی ہیں ساری چیزیں، تو خدا کا شکر ہے اس تھینک یو بات کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، یو آر ویری۔ بھائی صاحب آج جس طرح کے روزوں کے ایام ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں۔ تو میری درخواست ہوگی پاسٹر کہ وہ ہمارے لیے جو ریفرنس ہے آج کا، وہ انجیلی بیان ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 6واں باب ہے، اور اس کی 16ویں آیت مبارکہ سے 18ویں آیت مبارکہ تک ہم پڑھیں گے۔ جی پاج صاحب، تھینک یو پاج صاحب۔ آئیے مل کر دعا کرتے ہیں تاکہ آج جتنی گفتگو ہو اس کے وسیلہ سے ہم سب برکت حاصل کریں۔ میں درخواست کروں گا ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب سے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ عزیز اور پیارے آسمانی خدا، ہمارے خالق اور مالک اور شافی رب، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ آج تو نے موقع دیا کہ تیرے کلام کو مل کر سیکھ سکیں۔ یس لارڈ، تیرے خادم ڈاکٹر صاحب کے لیے، پی ایم اے ٹی وی کے لیے، یس، ساری ٹیم کے لیے جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ آ کر شیئرنگ کر سکیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اب تیری محنت کیا چاہتے ہیں کہ بات چیت کرنے میں، شیئرنگ کرنے میں ہماری مدد فرمانا، اور اے خدا یہ بھی محنت کرتے ہیں کہ سننے والے برکت پائیں، یس، اور اے خدا تیرا روح بڑے زور کے ساتھ کام کرے۔ ہمیں سنبھال، یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے، آمین۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ پاج صاحب۔ عزیزو، آج بڑا خاص ٹاپک ہے مسیحیت میں روزے کی اہمیت، اور اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، اور آج پادری صاحبان سے ہم ان سوالات کا جواب بھی پوچھیں گے، تاکہ ہم واضح طور پر ان چیزوں کو جو ہم پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا بنیادی حصہ ہے ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں پوری جانکاری ہونی چاہیے۔ جی بھائی صاحب، آج کے موضوع پر کیا ناظرین تک آپ پیغام پہنچائیں گے؟ بس اب میں چاہتا ہوں کہ بالکل بنیادی باتیں بھی پہلے کی جی جائیں، بالکل بالکل، پھر ہم کلام مقدس کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جی تو بدھ کو ہمارے روزے شروع ہو رہے ہیں، رائٹ، بدھ کو روزے شروع ہو جائیں گے، اور اکثر لوگ کو پتہ نہیں ہوتا کہ روزہ کتنے بجے رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے اور کتنے بجے کھولنا ہے۔ بالکل، عام طور پر وہ بدھ کی صبح کو رکھتے ہیں، جو درست نہیں ہے۔ ہمارا روزہ منگل کی شام 6 بجے شروع ہوگا، شروع ہو جاتا ہے، بالکل کیونکہ ہم روزہ رکھتے ہیں یہودی دستور کے مطابق، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہودی دستور یہ ہے کہ ان کا دن شام 6 بجے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا کیلنڈر کی تاریخ رات 12 بجے بدلتی ہے، اور ان کی یہودیوں کی کیلنڈر کی تاریخ شام 6 بجے 6 بجے تبدیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم 6 بجے روزہ رکھتے ہیں شام۔ ٹھیک ہے، اور عام طور پر لوگ کہتے ہیں جی غروب آفتاب سے غروب آفتاب تک، کئی تو ملک ایسے ہیں غروب آفتاب ہی نہیں ہوتا، ہاں جی بالکل، الاسکا میں اگر ہم 9 بجے بالکل غروب ہوتا ہے۔ جی بالکل، تو یہ ہے کہ ہم شام 6 بجے رکھتے ہیں اور اگلی شام 6 بجے کھولتے ہیں، اوکے، اور ہمارا روزہ جو 8 پہروں کا ہے، 8 پہروں، اور ہر پہر 3 گھنٹے کا ہے۔ اوکے، اب یہ 8 پہر کیسے رہیں گے؟ جی کیونکہ اگر ہم 6 بجے کھولتے ہیں پھر اگلا روزہ ساتھ ہی رکھ لیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 6 بجے روزہ کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 6 اور 9 کے درمیان کے پہر کے درمیان دوبارہ بند کر لیتے ہیں، اوکے اوکے، تو وہ پہر بھی اس میں کیونکہ شامل 3 ہوتے گھنٹے کا پہر آپ نے فرمایا، بالکل صحیح، جی تو 6 بجے روزہ کھولا ہم نے، جی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ہم نے کھایا پیا، اور اس کے بعد 8 بجے 8:30 9 سے پہلے ہم اس پہر کے اندر ہی کھول کے اسی پہر کے اندر بند کر لیتے، وہ بھی پہر شامل ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو اس طور سے ہمارا روزہ 8 پہر کا بن جاتا ہے، جی صحیح، اور منگل کی شام کو یہ شروع ہوگا روزہ ہمارا، صحیح، اور چونکہ یہ 8 پہر کا ہے، ہاں جی 8 اگر بدھ کی صبح ہم کرتے ہیں تو پھر 8 پہر کا پہر نہیں نہیں بنے گا۔ جی صحیح فرمایا آپ نے، صحیح، زبر، یہ بنیادی ایک یہ چیز ہے۔ بنیادی بات ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو بھائی صاحب، جس طرح خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں،
پھر وہ لوگوں پر اس چیز کو ظاہر بھی کرتے ہیں اور پھر ایکٹ بھی ایسے کرتے ہیں کہ لوگ انہیں جانیں دیکھیں کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. یہ کئی لوگ دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ظاہری راست بازی کے لیے، دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ ان کی واہ 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 کریں. تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین تک جو یہاں پر یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. حالات 2000 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے. جی بالکل 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 سیم. لوگ یہ نہیں ہمیشہ سیم ہیں. صحیح ہاں صحیح جی. صحیح. تو سموار اور جمعرات 2 روزے رکھتے تھے یہودی، بالکل ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے. جی. اور سموار اور جمعرات کو ہی جیسے ہمارے جمعہ بازار ہے نا، ان کی مارکیٹ ہوتی تھی. دوسرے شہروں سے، دوسرے علاقوں سے، دیہاتوں سے لوگ شاپنگ کے لیے آتے تھے. رش ہوتا تھا. جی. اور روزہ رکھ کے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بازار میں آ جاتے تھے، یہودی، ربائی، فقی اور فریسی. جی بالکل. اور اس دن خصوصیت سے وہ اہتمام کرتے تھے. ہاں جی. روزہ رکھ کے تو اپنے منہ پہ وہ تھوڑی سی مٹی بھی لگا لیتے تھے تاکہ اداس چہرہ لگے، جی 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 مرجھایا لگے. جی. اور لوگ دیکھ کے، شکل سے دیکھ کے کہیں جی ارے بھائی نے آج روزہ رکھا. تو یہ شو آف کا روزہ تھا، دکھاوے کا روزہ تھا. جی جی. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح اپنے اس تعلیمی سیشن میں، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. تو دوسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھ کے اداس نہیں ہے. پادری صاحب یہ خوشی کے روزے ہیں. واہ 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 واہ. یہ اداسی کے، غم کے روزے، یہ اداسی اور غم کے روزے نہیں، یہ خوشی کے ہیں. اور تیسری بات اس میں یہ ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے چاہتے ہیں کہ وہ روزہ رکھنے والے، اور جب تم روزہ رکھو اس کا مطلب ہے کہ روزہ رکھیں گے. واہ بالکل بالکل. یہ ضروری ہے بالکل. اور جب تم روزہ رکھو، واہ، اس کا مطلب ہے ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ یسوع کی تعلیمات میں اس کی تعلیم کا انتہا ہے. واہ پہاڑی واس. واہ واہ بالکل بالکل بالکل. اس میں وہ کہہ رہے ہیں جب تم روزہ رکھو، اس کا مطلب ہے کہ مسیحی روزہ رکھنے والے ہیں آمین. اور انہیں روزہ رکھنا چاہیے. بالکل. یسوع مسیح جب یہ کہتے ہیں نا تو وہ کام وہ کہتے ہیں جو وہ خود کرتے ہیں. جی. واہ واہ. جب وہ 30 سال کے ہوئے، بالکل، انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے روزہ رکھا. بالکل. اور یہ ایک چلتے چلتے اور بات بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کا وہ روزہ اس کی خدمت کے لیے بڑا اہم تھا، بہت اہم. واہ واہ واہ. اس نے، یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ جس جگہ پر جا کر رکھا، جس غار میں وہ گئے، وہ غار ابلیس کا اسٹرانگ ہولڈ تھا. ابلیس چونکہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پلپٹ ہیکل میں تھا، یروشلم میں تھا. بالکل صحیح. تو وہ اسی جگہ وہ خود رہتا تھا. ابلیس بھی اسی جگہ پر رہتا تھا. اور یسوع روزہ رکھ کے چلے گئے بیابان میں تاکہ ابلیس سے آزمائے جائے. تو وہ روزہ جو یسوع نے رکھا تھا، اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ پہلے وہ زوراور کو باندھنے کے لیے گئے تھے. یہ روزے کی اہمیت ہے. واہ زبردست. یسوع نے خود کہا کہ جب تم زوراور کو باندھ لو تو گھر کو نہیں لوٹ سکتا. تو اس لیے یسوع نے زوراور کو اس کے گھر میں موکل کو باندھا، قوت کو باندھا، جو سے اس کے گھر میں جا کے اسے باندھا. بالکل بالکل. اس کے گھر میں جا کے اس کا مقابلہ کیا. اور اس طور سے جو خداوند یسوع مسیح تعلیمات دیتے ہیں، پہلے وہ خود اس پر عمل کرتے ہیں، پھر وہ دیتے ہیں. انہوں نے خود 40 دن کا روزہ. عالم باعمل ہیں. آمین آمین. پریز گاڈ. ونڈرفل. یہ روزے پر سے میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میری خدمت میں روزے کا بڑا تعلق ہے. میں نے روزہ اپنی ماں سے رکھنا سیکھا تھا. میں شروع سے روزہ رکھتا ہوں، ہر سال میں 40 رکھتا ہوں، اور ویکلی بھی ہم رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جب میں فیصل آباد میں آیا تو تھوڑے سے لوگ آتے تھے، آپ کو پتا ہے، چرچ میں درجنوں یا 100 کے قریب ہوں گے. تو 20 اکتوبر کا دن تھا. میں 3 دن کے لیے روزہ رکھ کے گرجے میں لاک ہو گیا، بند کر لیا میں نے اندر اپنے آپ. 3 دن 3 راتیں اندر آ دعا روزے میں. اور 3 دن صرف ایک ہی دعا میں نے کی ہے. اور لکھا نا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. مین کیپ آن آسکنگ اینڈ یو شیل بی گیون. بالکل بالکل. میں ایک ہی بات کے لیے 3 دن آنکھ کھلتی، خداوند 500 لوگ نئے دے. 500 لوگ نئے لوگوں کو لے کر آ، پرانے لوگوں کو بحال کر. خدا مجھے 500 لوگ دے. 3 دن میں نے رٹا ہی ڈال لیا خدا کے ساتھ. زبردست. بار بار رات دن دعا کرتا کرتا سو جاتا، پھر اٹھتا، پھر خدا 500 لوگ نہ. پل سب تیسرے دن شام کو، جب جمعے کی شام کو میں نے روزہ کھولا، 500 لوگ میرے سامنے بیٹھے. بہت بڑا ایمان ہے جی. زبردست. تو روزے سے یہ کچھ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جو
ताला दुआ से नहीं खुलता, वो रोज़े से खुल जाता है। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। तो मैंने शख्सी तौर पर इस बार, और दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी खादम ने रोज़ा रखा है वहाँ रिवाइवल आया। दुनिया के बड़े बड़े रिवाइवल्स के बारे में पढ़ लें, उसके पीछे रोज़ा ही है। बहुत अच्छे, बगैर रोज़े के, ज़बरदस्त, क्योंकि यीशु ने ऐसा किया था। कलीसिया आज इस चीज़ को भूलती जा रही है। हाँ जी। जी, ये सही फरमा रहे हैं। इवन कि हमारी लीडरशिप वो मतलब इस चीज़ को उन्होंने अपनी ज़िंदगी या खिदमत का हिस्सा नहीं बनाया, पर सब तो रिवाइवल भी नहीं आई, रिवाइवल भी नहीं आई, बिल्कुल। पर सब भूखे रहना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। और कलाम में लिखा है उनका खुदा उनका पेट है। जबरदस्त। बनी इसराइल का भी यही इशू था कि उन्होंने खाने को ही सब कुछ समझ लिया, खुराक उनकी आजमाइश बन गई। तो आज बहुत सारे लोगों की वाकई भूख बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज होता है। बहुत शुक्रिया पास्टर एमरिक साहब। आप एक और बात पर सब मैं करना चाहता हूँ कि जी ज़रूर, नबियों पैगंबरों का ये शेवा रहा है कि वो रोज़ा रखने वाले होते थे, सारे रोज़ा रखने वाले, दुआ करने वाले। वाह, और रोज़ा रख के जब हम दुआ करें तो उसकी शिद्दत बढ़ जाती है, कुव्वत बढ़ जाती है। वाह, तो यीशु मसीह के शागिर्द भी रोज़ा रखते थे, बिल्कुल। यीशु मसीह भी रोज़ा रखते, यूहन्ना के शागिर्द भी रोज़ा रखते थे, जैसे हम नबियों की बात कर रहे हैं। यस, बिल्कुल, वो भी रोज़ा रखते थे, हफ्ते में 2 रखते जी थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इब्तदाई कलीसिया से भी ये ऐसे ही, और कुछ कलीसिया दुनिया में ऐसी हैं जिनमें शामिल होने के लिए ये ऐद करना पड़ता था कि मैं रोज़ा रखा करूं। रोज़ा रखें। वाह वाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई साहब। थैंक यू भाई साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर एमरिक जोसेफ साहब का। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। खाने पीने के ताल्लुक से पाजी साहब एक और बात मैं करना चाहता हूँ। जी ज़रूर भाई साहब। आमतौर पर रोज़ों में कहते हैं जी गोश्त नहीं खाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। पूछते हैं हमें जी जी, कि गोश्त, तो कहीं पर ऐसा मना नहीं है, ओके लेकिन पुराने अहदनामे में कुछ ऐसे वाक़यात हमें मिलते हैं जी। जब रुबन ने यूसुफ अपने भाई को मिस्री ताजरों के हाथ बेचा, हाँ जी, और फिर उसे बाद में दुख हुआ, जाके कुएं से बेचने के बाद वो परेशान हुआ, फिर उसने उस परेशानी में 7 साल तक ना गोश्त खाया ना मैं पी। यानी परेशानी की अलामत है, दुख की अलामत है कि अगर आप गोश्त नहीं खाते तो फिर इससे मुराद है कि आप रंजीदा हैं, दुखी हैं, गमगीन हैं। बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि गोश्त को शाही खुराक कहा जाता है। साग पात आम लोगों की खुराक है, दानियल की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मतलब इसका बैकग्राउंड है कि ठीक है, रूबन ने 7 साल तक ना गोश्त खाया ना मैं पी। बिल्कुल ठीक तो है। लेकिन आम जो तौसर लिया जाता है कि हम मसीह जब रोजे रखते हैं तो उन रोजों में गोश्त नहीं खाना है, तो इसके बारे में बाइबल में कोई ऐसा नहीं है, कोई ममानत नहीं है, मना नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। तो ये भी एक आमतौर पर लोग पूछते हैं, ये सवाल करते हैं। ये तो बड़ा अच्छा आप कर रहे हैं, आज बहुत सारे सवालों का जवाब मिल रहा है, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। नाज़रीन, आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं रोज़े के ताल्लुक से। पास्टर एमरिक जोसेफ साहब ने शुरू में बहुत अच्छी बात बताई कि मेरी खिदमत की बुनियाद रोज़े से मैंने उसका, और फिर यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा है कि यीशु ने भी अपनी खिदमत का आगाज़ करने से पहले उसकी शुरुआत में रोज़ा रखा, और रोज़ा रख कर फिर हम देखते हैं कि इब्लीस के साथ मुकाबला किया और ज़ोरावर को बांधा। हाँ जी। तो इसी के साथ साथ मैं देखता हूँ कि जहाँ पर रूहानी इसके फ़ायदे हैं, वहाँ पर बदनी तौर पर भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। हमारा स्टोमिक अगर खाली रहता है उससे रेस्ट मिल जाती है। जैसे भाई साहब ने कहा कि अगर लोग रोज़ों में भी खाने पीने के चक्करों में रहेंगे तो इससे मुराद यह है कि फिर उनका जो असल मकसद है उससे वो हट गए हैं। और यही चीज़ खुदा हमने यहाँ पर भी तालीम दी है पहाड़ीवास में कि और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि वो मुंह पे मिट्टी लगा लेते थे ताकि लोग उनको फिर देखते थे और लोग समझते तरस खाते थे। तो हमने ऐसा रोज़ा नहीं रखना जिसमें उदासी है, मायूसी है, या अपने चेहरों को बिगाड़ लेते हैं हमने खुशी शाद और इवन के तेल डालना है सर में ताकि हम खुश नजर आए, तरोताज़ा नजर। तेल की भी परसे मैं बताना चाहता हूँ क्या बैकग्राउंड है। जी जी बिल्कुल। जब वो रोज़ा रखते थे जी, मुंह पे मट्टी भी लगाते थे जी, और रबई जो यहूदी थे उनके बाल लंबे होते थे, जैसे खुदा ने यीशु मसीह की तस्वीरों में दिखाया लंबे होते थे, और उस दिन वो उन्हें बनाते नहीं थे। उस दिन पंजाबी में मैं कहता हूँ तो चाटा खिलार लेते। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल। उस दिन समेटते नहीं थे उन्हें, ठीक है ठीक है, बाल तेल नहीं लगाते थे जी, खुले छोड़ के, बल्कि हाथ के साथ उन्हें बखेर लेते थे, और खौफनाक और काबिल तर्स सूरत उनकी हो जाती ऐसी हो जाती थी। तो
जब तेल लगा लिया जाता है ना अब वो तो फिर सिमट जाते हैं। वाह आजकल जल का दौर है। थैंक यू पास्टर अहमद, बहुत अच्छी गुफ्तगू जा रही है। नाजरीन, अभी प्रिंस ऑफ पीस में ब्रेक का वक्त हो रहा है, स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी।